السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے جہاں بھی ہوں خوش اور آباد ہوں۔ آج بہت ہی مزے کی یہ فش فرائی کی ریسیپی لے کے آئی ہوں۔ ریسیپی کی طرف جانے سے پہلے اگر ہیں آپ لوگ میرے چینل پر نیو تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ چلیں اپنی ریسیپی کی طرف چلتے ہیں۔ اباؤٹ 1 kg میں نے فش لی ہے، اس کو صاف کر لیا ہے، صرف پانی سے دھو لیا۔ اگر بہت زیادہ اسمیل ہے تو اس کو ونیگر یا نمک سے دھو لیجئے۔ 2 ٹی اسپون میں نے اس میں ونیگر ایڈ کیا ہے یعنی سرکہ، اور اس کو 5 منٹ کے لیے مکس کر کے رکھ دوں گی۔ 5 منٹ بعد میں نے اس میں سب سے پہلے 1 نمک کا چمچ شامل کیا ہے، آدھی چمچ ہلدی، 1 چمچ سرخ مرچ، اس کے بعد تازہ پسا ہوا سوکھا دھنیا کی 1 چمچ لے لی ہے، آدھی چمچ میں نے دڑا مرچ لی ہے۔ اس کے بعد میں آدھی چمچ اجوائن کی ہتھیلی پر لے کر اس طرح آپس میں دونوں ہتھیلیوں کو مسل کے اس کے اوپر ڈال دوں گی۔ آپ چاہیں تو تھوڑا پیس کے بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن مکمل طور پر پسی ہوئی وہ ذائقہ نہیں دے گی۔ میں نے بیسن لیے ہیں تقریباً 5 چمچ۔ اپنے فش کے حساب سے اس کو کم یا زیادہ کر لیجئے، کوانٹٹی اپنی اس 1 کلو فش کے حساب سے دیکھ لیجئے گا۔ بہت ہی کرسپی اور مزے کی فلیور والی جوسی فش فرائی ہوگی۔ 1 چمچ میں نے گرم مسالے کا ایڈ کر دیا ہے۔ اب اس کو ہاتھوں سے اچھی طرح سے مکس کر لیتی ہوں۔ ایکچولی اسپیکچولا یا سپون آپ کو وہ ریزلٹس نہیں دیتے جو ہاتھ سے مکس کر کے ہوتے ہیں، اندر تک جذب ہو جاتا ہے مسالہ۔ دیکھیے خشک لگے گا آپ کو تھوڑا سا، اگر چاہیں تو تھوڑا ونیگر ایڈ کر لیجئے یا لیمن جوس ایڈ کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے پانی بالکل بھی ایڈ نہیں کرنا، وہ بھی ونیگر یا لیمن جوس 1 سے 2 چمچ ڈال سکتے ہیں۔ گٹلیاں اس کی بالکل فنش تھی، اس وجہ سے جلدی مکس ہو گیا ہے۔ 3 گھنٹوں کے لیے میں نے رکھ دیا تھا، اور اب یہ میرے پاس اس طرح سے 3 گھنٹے کے بعد ہے۔ مسالہ دیکھیے تھوڑا اپنا پانی چھوڑ جاتا ہے۔ 2 چمچ میں نے جنجر گارلک پیسٹ مطلب لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالا ہے۔ آپ لوگ اس کو پہلے بھی ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن مجھے یہ تازہ فرائی ہوا بہت پسند ہے، اس لیے میں بعد میں ایڈ کرتی ہوں۔ آپ لوگ چاہیں تو مسالے کے ساتھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ تیل میں نے گرم ہونے رکھ دیا ہے۔ ببلز آنے پہ میں اس میں فش ڈال دوں گی۔ آپ فش فرائی کرنے کے بعد 1 یا 2 بار میں یہ آئل جو ہے وہ ری یوز کر سکتے ہیں۔ ری یوز کرنے کے لیے آپ لوگ اس کو چھلنی میں چھان لیا کریں ٹھنڈا کر کے، پھر اس کے بعد اس میں تھوڑا سالٹ ایڈ کر دیا کریں اور اگین سے فرائی کر لیا کریں اس میں۔ 5 منٹ ہو چکے ہیں اور میری فش تھوڑی پھولنی شروع ہو گئی۔ جب ایک طرف سے اس کا کور پھولنا شروع کر دے تو یہ علامت ہے کہ آپ کی فش جو ہے اندر تک گل چکی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ پھر فرائی تو باہر سے ہو ہی جاتی ہے۔ 3-4 منٹ کے لیے دوبارہ سے دوسری سائڈ سے میں نے فرائی کیا ہے اور اس کو پلیٹ میں نکال لیا ہے۔ لیمن کے ساتھ اس کو سرو کریں، اور چپاتی بھی یوز کر سکتے ہیں، نان بھی، رائس بھی، ایسے بھی کھا سکتے ہیں چٹنی یا پھر کسی بھی ساس کے ساتھ۔ آپ لوگ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ لوگوں کو ریسیپی کیسی لگی، اور آپ لوگوں کی کیسی بنی ہے جب آپ لوگوں نے میری ریسیپی کو ٹرائی کیا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اسٹے کنیکٹڈ، بائے۔